أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. ناظرین آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کل ہم نے حروف کلکلا جو مشدد ہے ان کے بارے میں سیکھا تھا اور جو تشدید حرف ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم نے جو بڑے بڑے لفظ ہیں نا تشدید والے اس کے اندر حروف کلکلا بھی آئیں گے، نون مشدد اور میم مشدد بھی آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے. اور اس کے ساتھ تشدید اور جزم والے حرف جب اکٹھے آئیں گے تو ان میں سے جو اس دن جو ہے نا کہ احمد بیٹے نے سوال کیا تھا کہ جب جزم اور تشدید اکٹھے آ جائیں تب کیسے پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس نے یہ سوال کیا تھا اس دن کہ جب جزم اور تشدید جب اکٹھے آ جائیں تو ان دونوں میں سے کس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج اس طرح کے الفاظ بھی آئیں گے تو بیٹا ہم وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو پہلے میں ان بچوں سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو میں نے ان کو پڑھایا ہے وہ ان کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے. چلیں بیٹا جی ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس کے آنسر دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اونچی آواز میں کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اچھا جس حرف پر تشدید اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. کیسے؟ ایک اپنے اپنے آپ سے. گڈ شاباش. اچھا نون مشدد اور میم مشدد کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہمیشہ لگا کے. گڈ شاباش. اچھا جب حروف کلکلا مشدد ہوں تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف کلکلا کے اوپر تشدید آ جائے بڑا کر کے پڑھیں. بڑا کلکلا جماؤں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. تو ناظرین ان بچوں نے ماشاءاللہ اچھے سے یاد کیا ہوا ہے. ابھی یہاں پر دیکھیں آگے جو حرف آئیں گے یہاں سے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا بیٹا؟ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ والذاکرین تک پڑھا تھا ہم نے. جی والذاکرین تک پڑھا ہے. تو ناظرین آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے الرحمن سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بیٹا آج آپ دیکھیں پہلی لائن ہم تھوڑا سا اپنا بلکہ اس کو ہم روا پڑھیں گے. ناظرین بہت آسان ہے. ٹھیک ہے؟ تو بلکہ نہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، اس کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے. اس کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے. دیکھیے سب سے پہلا حرف. اب یہاں پر دیکھیں الرحمن کو، یہاں پر پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے بعد ہا ہے. غور سے دیکھیں ناظرین آپ ہی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا الف، اس کے ساتھ لام کے ساتھ را لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہا ہے، پھر میم ہے، اس کے بعد پھر نون ہے. ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لام بیچ میں ہم کراس کریں گے. را کے اوپر یہ تشدید ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے، اور ہا کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو پیچھے یہ آپ کو جو الف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. اس کے ساتھ جو لام ہے لام کو ہم چھوڑ دیں گے. لام لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ناظرین جی جو لام ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا. لام صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو ہم نے حمزہ کو ملانا ہے را کے ساتھ، اس حمزہ کو ہم نے اس را کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر اس را کو ہم نے اس ہا کے ساتھ ملانا ہے، اس ہا کے ساتھ. ٹھیک ہوگا؟ اس ہا کے ساتھ ملانا، اس کے بعد میم کا کھڑا زبر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نون کا ہم پیش پڑھیں گے. ٹھیک ہوگا ناظرین؟ یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا. ہاں جی بیٹا ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں جی. حمزہ را زبر اور، را ہا زبر رح، الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمن، نون پیش نو، الرحمن. آگے والا حرف دیکھیے بیٹا. نون زا پیش نز، زا زیر زی، نزی، لام زبر لا، نزیل. آگے فا زبر فا،
زبر سا سین زبر سا فسا فسا نون پیش نو نون پیش نون فسنو فسن یاسین زبر یس یاسین زبر یس فسنو یس فسن یس سین زیر سی سین زیر سی فسنو یسی فسن یسی را پیش رو را پیش رو فسنو یسرو فسن یسر ہا الٹا پیش ہو ہارڈا پیش ہو فسنو یسرو فسن یسر ہو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ الٹا پیش گڈ شاباش، الٹا پیش کا قاعدہ ہے، گڈ شاباش۔ آگے دیکھیں بیٹا، واو کو ہم یہ جو شمسی ہے واو کو ہم کس سے ملائیں گے؟ شین کے کیوں؟ ساتھ اس کے بعد تو الف بھی ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر وہ ہے مشدد۔ ہاں جی، ویسے ظاہری طور پہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، جی جی الف مدہ ہو رہا ہے نا، لیکن الف مدہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خالی گھر کوئی کیونکہ نہیں بیٹا، نہیں یہ غلط ہے۔ جہاں پر الف مدہ ہوتا ہے وہاں پہ الف ویسے کی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ تو حرکت تو ویسے بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ الف مدہ کیسے ہوگا؟ جو بڑا کچھ کچھ آئے تو وہ حمزہ بن جائے گا، وہ الف مدہ تھوڑی بن جائے گا۔ اس کو بیٹا غور سے دیکھیں ناظرین، آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو واو کے ساتھ جو الف ہے نا، الف ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد لام کے ساتھ شین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر واو کے ساتھ جو الف ہے یہ ہم اس کو کراس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو شین آ رہی ہے نا، یہ جو شین آ رہی ہے، شین کے اوپر تشدید آ رہی ہے، شین کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ تشدید۔ ہم نے اس واو کے زبر کو اس شین کے ساتھ ملانا ہے۔ واو کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ شین کے ساتھ شین کے ساتھ۔ تو اس کے بیچ میں جو الف آ رہا ہے یہ کراس ہو جائے گا کیونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر کوئی حرکت ہوتی تو پھر ہم اس کو شین کے ساتھ ملاتے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو کیا کریں گے؟ الف کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد لام آ رہا ہے، لام کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے تو لام کو بھی کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو واو کو ہم نے کس کے ساتھ ملا دینا ہے؟ شین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ملانا ہے؟ شین کے ساتھ۔ شین کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، واو شین زبر وش واو شین زبر وش شین، دوبارہ واو شین زبر وش واو شین زبر وش واو شین زبر وش واو شین زبر وش شین میم زبر شم شین میم زبر شم وشم وشم سین زیر سی سین یہ سی وشمسی، وشمسی۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا۔ آگے ہم رواں پڑھیں گے تاکہ ہمارا ٹائم کم بچے اور ویڈیو بھی چھوٹی ہو تاکہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ ہاں جی بیٹا اگلے حرف پہ آ جائیں۔ نقص نقص والصالحین والصالحین فضلنا فضلنا والضحى والضحى والطور والطور والطير 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 بھی کون سا قاعدہ ہے؟ یا بتا ہاں یالین یالین، گڈ شاباش۔ الطلاق الطلاق یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ علی مدہ اور اور بڑا کلکلا، بڑا کلکلا ٹھیک ہو گیا۔ آگے والظاہر والظاہر للظالمین، للظالمین یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ کھڑا زبر اور یا مدہ۔ ویری گڈ۔ ابھی میں جس سے سوال کروں گا وہ جواب دے گا پھر کون سا قاعدہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے سعرت سعرت یوفى یوفى حقت حقت حق حق ركبك ركبك والذين والذین مما مما ہاں جی یہاں بتائیں احمد کون سا قاعدہ بیٹا؟ علی مدہ اور میم مشدد میم مشدد کون سا قاعدہ دوسرا؟ میم مشدد الف مدہ اور میم مشدد، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی آگے امت امت
فأمه مسمن جنات یہاں کون سا قاعدہ فیضا؟ یہاں پہ کھڑا زبر اور گننا اور تنوین. نون مشدد کیا ہے؟ نون مشدد. آگے والناشطات یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ کھڑا زبر اور کھڑا زبر گوڈ شابہ اور نون نون مشدد بولنا ہے بیٹا, نون مشدد گننا نہیں بولنا, نون مشدد بولنا ہے. نون مشدد. والنجمی یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد اور چھوٹا کلکلا چھوٹا کلکلا. جیم کے اوپر جزم آ رہی ہے. ناظرین یہاں پر چھوٹا کلکلا, یہ جو جیم ہے نا, جیم کے اوپر آ رہی ہے جزم. جب جیم کے اوپر جزم ہوتی ہے تو جیم کے اندر آپ نے پھر اب چھوٹا کلکلا کرنا ہوتا ہے. اگر جیم کے اوپر یہ تشدید آ جائے پھر آپ نے اس میں بڑا کلکلا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ آگے بیٹا آ جائیں گے. کویرت مطہرۃ سیرت. اچھا یہاں پر دیکھیں ناظرین, ایک لفظ آ رہا آپ کو یہاں پر, اس کو غور سے دیکھیں. یذکر, یہاں پر ڈبل تشدید آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے یہاں پر ناظرین؟ جب ڈبل تشدید آ جائے یہاں پر دیکھیں یا ہے, اس کے بعد زال ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اوپر زال کے اوپر تشدید ہے ید, اس کے بعد جو آگے کاف آ رہا ہے اس کے اوپر بھی تشدید ہے, اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ تشدید ہے. تو یا کو ہم نے زال کے ساتھ ملانا ہے اور زال کا جو زبر ہے اس کو ہم نے کاف کے ساتھ ملانا ہے. یا کو زال کے ساتھ, یہ ایسے. اس کے ہم ناظرین اس کے ہجے کریں گے. ہجے تھوڑی سی مشکل ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے ہجے کیسے کیے جاتے ہیں جب ڈبل تشدید آ جائے تو. ٹھیک ہے دیکھیں, یا ذال زبر یر, ذال کاف زبر زک. دیکھا ہم نے زال کے زبر کو کاف کے ساتھ ملا دی. یہ نہیں کہ زال کا خالی زبر نہیں پڑھنا, اس زبر کو ہم نے کاف کے ساتھ ملا دیا. یذک کاف زبر کا, یذکر را پیش رو, یذکر. تو ناظرین اگر تین تشدیدیں بھی اکٹھی آ جاتی نا اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر را کے اوپر تشدید ہوتی تو یا کو ہم نے زال کے ساتھ ملایا, زال کو پھر ہم ملائیں گے کاف کے ساتھ, کاف کو پھر ملا دیتے آگے را کے ساتھ. جس طرح ہم نے آگے ملاتے جانا, اس کے جو حرکت کو اس کے آگے ہم نے ملاتے جانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ نے ڈبل تشدید آ جائے, تین آ جائیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کے ہجے کرنے ہیں. ہاں جی بیٹا آگے آ جائیں, اس کو ربا پڑھیں گے. دیکھنا ناظرین یہاں پر بھی ڈبل تشدید آ رہی ہے. تو یہ جو یا ہے, یا کو ہم نے کیا کرنا ہے, یا کو ہم نے ملانا ہے دال کے ساتھ. یہ جو دال ہے نا, جو ریڈ کلر کا ہے دال, اس کو با کے ساتھ ملانا. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں حروف کلکلا اس میں جماؤ کریں گے. لیدبروا, شاباش. آگے ذریتہ, آگے مزمل, میم مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے مدثر, علی النبی, اس کی بھی سیم ہجے اسی طریقے سے ہے کہ لام جو علنا, لام کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا کیونکہ نون کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے. تشدید کے ساتھ ہم نے لام کو ملانا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے یسمعون, گڈ شاباش. آگے آگے دیکھیں, آگے دو تشدید ہے اور پھر جزم ہے. یہ دیکھو آگے دو جزم ہے پھر تشدید ہے. اس کو بیٹا پہلے دیکھ لیں. یہ جو ہے دو تشدید ہیں, ایسے لکھا ہوا ہے. ناظرین اسکرین پہ دیکھیں, آئین کے نیچے زیر ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے, یا کے اوپر بھی تشدید ہے اور واو کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر واو مدہ بھی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ آئین کو ہم نے ملانا ہے, آئین کو لام کے ساتھ ملائیں گے, پھر لام کو ملائیں گے یا کے ساتھ, پھر یا کو ملائیں گے واو کے ساتھ. سمجھا رہی بات کی؟ آئین کو لام کے ساتھ, لام کو یا کے ساتھ, یا کو واو کے ساتھ کھینچے کے واو مدہ بنا دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں اس کو, اس کے ہجے ایک دفعہ کر لیتے ہیں کیسے کرنے ہیں. ناظرین اس کو دیکھیں, عین لام زیر عل, تو ناظرین آگے لام کو یا سے ملانا ہے. لام یا زیر لش, علش,
یا واو، پھر یا کو ہم نے واو کے ساتھ ملا دینا، ٹھیک ہوگا. یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نا، علیون. گڈ شاباش. ناظرین اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آگے والا اس کو رواں پڑھیں گے. یزکا، آگے من الطیبات، ان الظن. آگے دیکھیں یہاں پر 3 تشدیدیں آ رہی ہیں. کتنی آ رہی ہیں؟ تو ناظرین اس کو ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا جیسے میں نے آپ کو بتایا. میم کو دال کے ساتھ، دال کو زوا کے ساتھ، زوا کو لام کے ساتھ ملانا. ایسے مد الظل، آگے شر النفاثات. گڈ شاباش. اس طریقے سے ناظرین اس کو ہم نے پڑھنا ہے. آگے والا حرف دیکھیں. یحب التوابین. گڈ شاباش. آگے رب السماوات. گڈ شاباش بیٹا. آگے دیکھیں یہ جو بیٹا لفظ ہے نا، اس کو احمد بیٹے نے سوال کیا تھا کہ قاری صاحب اگر جزم اور تشدید اکٹھے آ جائیں تو پھر ہم کس کو پڑھیں گے. اس کو دیکھیں، اگر جزم اور تشدید اکٹھے آ جائیں پھر ہم کس کو پڑھیں گے. تو یہاں پر دیکھیں جزم اور تشدید اکٹھے آ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کے ہجے کریں گے اس وقت ہم نے تو کو ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ادروائز ہم نے پڑھنا جو ہے وہ باریک والا تا ہے، لیکن تو کو بیچ میں جب اس کے ہجے کریں گے اس کا نام لیا جائے گا اور اس کو موٹا بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اس کو ہجے کیسے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ہجے بیٹا اس کے دیکھیں، غور سے ہجے دیکھیں. حمزہ زبر ا. ناظرین آپ بھی غور سے دیکھنا اس کے ہجے. آگے تو تا زبر حط. کلکلا نہیں بیٹا، رکنا ہے. حط موٹا بھی کریں. حط تا پیش تو. احط. آگے والا دیکھ لیں اس کو بھی سیم اسی طریقے سے. با زبر با. سین تو تا زبر صد. موٹا کریں گے. صد بصد. تا زبر تا. بصد صوت کر کے صوت جب کرنا ہے تو موٹا کرنا ہے، جب تا پڑھنا تو باریک کر دینا ہے. بصد. ابھی جو نیچے والی لائن ہے سیم یہ اسی طریقے سے ہے، سارا اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم ابھی رواں پڑھ لیتے ہیں. نخلقکم قد تبین عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهب. تو ناظرین اس کو ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے سمجھایا ہے تاکہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ جائے. اور ناظرین یہ اس کے اندر اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے نا، کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کا اسکرین شاٹ مجھے آپ جو ہے نا کہ کمنٹس میں سینڈ کر دیں، اور جو ہے نا کہ میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے بیٹا گھر میں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے آنا ہے، محنت سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جتنی اس کے اوپر بیٹا محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. ہم نے تشدید کو اچھے طریقے سے پڑھا. تو انشاءاللہ کل ہم نیا سبق سٹارٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. قاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا اللہ حافظ. اللہ حافظ.